سمجھے؟ بعض بات پھر دیکھا نہیں چلنا ہے تو پھر بچوں کی طرف کو چلے بول. بچوں کو تو مل جائے اتنا موقع وہ تو اپنے ابا کے سر پہ کھڑے ہو گئے. سمجھے؟ خوب چیزیں گا. ہاں توجہ رکھو. غریب نواز کون ہے؟ اللہ 14 یا 13 پیڑھی میں حضرت امام حسین سے جا کے مل جاتے ہیں. ان کی بارگاہ میں جب یہ سنا کہ یہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں تو ایک نابینا چلا گیا. آنکھیں نہیں تھی. اٹھلا کے بولا غریب نواز آنکھیں دے دو نا. پھر اپنے کام میں لگ رہا کان کو رہنے لگا. غریب نواز آنکھیں دے دو, آنکھیں دے دو, آنکھیں دے دو. ڈھونڈتا رہا غریب نواز آنکھیں دے دو. جیسے تم مسجد میں کہہ رہا امام صاحب کہہ رہے ہیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اور تم پنکھے گن رہے ہو. پنکھے گنتے گنتے پھر کہا فی الدنیا حسنہ آمین. اب کود کے کہہ رہے ہیں آمین. کیا قبول ہوگی دعا؟ دل سے مانگو تبھی تو کچھ ملے گا. لڑائی جھگڑے کتنے کرا لو, لڑائی جھگڑے کتنے کرا لو. اور ماشاءاللہ یہ کربلا شریف جا رہے ہیں. سبحان اللہ. 25 24 ہاں 25 نومبر 25 نومبر آئے امام حسین پاک کی کربلا شریف. اللہ جہاں پر نبی کے بچے شہید ہوئے. اس زمین کی قسمت ہے جہاں پہ نبی کے خاندان کے پاؤں لگے تھے. میں جب گیا نا, میں بھی گیا تھا کربلا شریف. میں نے کہا تھا حسین پاک بلا لو, دل سے مانگو, بلا لیا. اب جب میں گیا تو میں محرم میں تقریر میری سنی ہوگی تم نے موبائل میں, تو رو رو کرتا تھا. جب اسی جگہ پہ پہنچ گیا تو یار کسی کا دل چاہے گا کہ نہ رو. دیکھو ابھی سننے میں کام کر رہے ہیں, اب پتہ توجہ رکھو. بے فکر رہو, بے فکر رہو. اب کے جلسے میں یہ پورے کاریگر بن جائیں گے انشاءاللہ. مگر بد دعائیں نہیں دیں, کیونکہ یہ بھی ہمارے بھائی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے پتھر برسائے تھے. سمجھے؟ ہمارا کام, ہمارے خاندان کا یہ کام ہی نہیں کہ ہم بد دعائیں دیں. اللہ تعالیٰ ان کے مائک کو ٹھیک کر دے اور ان کو بھی ٹھیک کر دے. سمجھے؟ ان کو ٹھیک کرے تو رحمت دے کر کے ٹھیک کرے. سمجھے؟ اللہ تعالیٰ برابر. اب سنو, تو انہوں نے میری تاریخ لی ہے. میں نے کہا تاریخ تو میری کھلی ہوئی ہے, ہر دوئی میں بھی تقریر کر کے انشاءاللہ پھر ان کے یہاں جاؤں گا تقریر کرنے, دعائیں. تو یار یہ کتنی خوش قسمت, بہت خوش قسمت ہے. وہاں پر جب پہنچو گے نا آپ تو بغداد شریف رکو گے, وہاں پہ غوث پاک کا مزار ہے. اللہ اللہ. میں نے سوچا نا, میں نے کہا یار اندر سے دیکھ لوں. تو ایک جو وہاں پہ رہتے نا خادم, بات چیت ہوئی, ان سے مسافہ ہوا. تو میں نے اندر کی حاضری بھی چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, پتہ نہیں کیسے, تو وہ عورتوں کی طرف سے نا جدھر عورتیں نکل گئی, بولے 1 منٹ میں لگے گا. ارے میں نے کہا آدھے منٹ میں کام ہو جائے گا. بولے ٹھیک. عورتیں نکلی اور پاؤں کی طرف سے دروازہ کھولا. میں گر گیا. کیوں نہیں گروں گا یار ان کے قدموں میں, ایسا موقع ملے کون نہیں. غوث پاک نے یہ کہا ہے نا کہ کوئی میرے مدرسے سے بھی نکل جائے گا نا تو وہ بھی جنتی ہو جائے گا. ارے یار مجھے بات یاد آ گئی, بڑی پیاری بات ہے قسم سے. تم بتاؤ, بڑے پیر کی خانقاہ میں جھاڑو مارتے مارتے ولی ہو گئے. پیار سے بولی گے ذرا سبحان اللہ. جوتی سوالتے سوالتے
کیا نام ہے پیارے بولو؟ وہ غوث پاک کی اولاد میں سے نہیں تھے، خادم تھے، خادم کا مقام دکھا رہا۔ وہ لوٹے سے وضو بنواتے تھے، لوگ انہیں لوٹے والے بابا کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ لوٹے والے بابا۔ اور ایک جو تھے جوتی سنبھالتے تھے، ان کو جوتی والے بابا بولتے تھے۔ تو جوتی والے بابا میں اور لوٹے والے بابا میں ایک دن گفتگو ہوئی، بولے یار اتنے دن ہو گئے ہمیں خانقاہ میں رہتے ہوئے، بڑے پیر کی بارگاہ میں کبھی کوئی آ جاتا ہے تو انہوں نے نظر ماری، کسی کو ولی بنا دیا، کسی کو ابدال بنا دیا، کسی کو قطب بنا دیا، کسی کو سالک بنا دیا، سمجھے یہ ساری چیزیں بنا دی، اور ہمیں اتنے دن ہو گئے ابھی تک لوٹے سے ہمیں کچھ بھی نہیں بنایا۔ کسی سے کہا جاؤ 8 دن گھومو، کسی کا 4 دن گھومو، دین کا کام کرو، ہم یہی پڑے۔ ایسا کرو اب کہ کہیں سے پارٹی آتی ہے نا، ان کے ساتھ میں چپکے سے نکل چلو، گھوم کے آئیں گے۔ لوٹے والے بابا بولے گھوم کے آئیں گے۔ اتفاق سے دوسرے دن کہیں سے دو لوگ خوبصورت چہرے والے آگے لمبے تھے، بڑے پیر نے ان سے کہا کہ جاؤ 8 دن کا سفر کرو، اس کے بعد تمہیں دین کا کام کرنا ہے۔ لوٹے والے بابا نے سن لیا، چپکے سے بعد میں ان کے پاس آئے، بولے السلام علیکم، بولے وعلیکم السلام، بولے 8 دن کے لیے جانا ہے، میں بھی چلوں گا تمہارے ساتھ، گھوم کے آؤں گا۔ بولے میں بھی، بولے نہیں تمہارا جو کام ہے کرو، پتہ نہیں تم کون ہو، بولے نہیں میں چلوں گا، جب زیادہ کر لے چلو نا، بولے ٹھیک ہے چلیو۔ اب جب دوسرے دن کو چل پڑے لوٹے والے بابا اور دونوں ولی جا رہے، ایک دن گزر گئے، ایک رات گزر گئی، چلتے چلتے 24 گھنٹے گزر گئے۔ وہ لوٹے والے بابا کو بھوک لگنے لگی، برداشت کرتے رہے، 24 گھنٹے کے جب ہو گئے تو کہنے لگے او اللہ والو کیا بھوک ہی مارو گے؟ کیا کہنے لگے؟ وہ اللہ والو کھانا نہیں کھلاؤ گے کیا؟ بولے ہمارے ساتھ تو چل نہیں پڑے گا، بولے ایک قدم بھی نہیں بڑھاؤں گا، میں بڑے پیر کے یہاں صبح ناشتہ کرتا تھا اور 2 ٹائم کھانا کھاتا تھا، تم نے ابھی تک پوچھا بھوک ہی مار دیا، کھانے کا انتظام کرو۔ بولے اچھا۔ ان دونوں اللہ والوں نے ہاتھ اٹھائے، ان دونوں میں سے ایک نے اور ایک اللہ کے ولی کا واسطہ دیا، دعا قبول ہو گئی، آسمان سے کھانے کا دسترخوان آ گیا۔ اب تینوں نے بیٹھ کے کھانا کھا لیا، اللہ کا شکر ادا کیا، پھر چل پڑے۔ چلتے پھر 24 گھنٹے ہو گئے، پھر یہ لوٹے والے بابا وہ بول پڑے، ارے یار جب تک تم سے کہا نہیں جانا تم سنتے تھوڑی، تمہیں تو بھوک لگے، میرا لیور تو اچھا ہے، کہا مجھے تو بھوک لگ رہی، 24 گھنٹے کھانے کا انتظام کرو۔ دوسرے بزرگ نے جو ان میں سے تھے انہوں نے دعا کی تو دسترخوان آ گیا، تینوں نے بیٹھ کے کھا لیا۔ اب جب تیسرا دن آیا پھر 24 گھنٹے کے بعد بولے یار بھوک بہت لگ رہی ہے، دیکھو انتظام کرو بھائی کھانے کا۔ تو وہ دونوں بولے سنو، پہلے دن انہوں نے دعا کی تو دسترخوان آ گیا، پھر میں نے دعا کی دسترخوان آ گیا، اب تمہاری باری ہے تم دعا کرو گے۔ اب تو لوٹے والے پھنس گئے، بولے اب تو تمہاری باری ہے، تمہیں دعا کرنی ہے، تم دعا کرو۔ وہ کہنے لگے، دل میں سوچنے لگے یار یہ تو ولی تھے، ان کی دعا تو کام کر رہی ہے اور میں کیا کچھ بھی نہیں، میں کیسے کھانا منگاؤں گا؟ مگر چالاک بڑے تھے، چالاک بہت تھے، انہوں نے سوچا یار انہوں نے کسی ولی کا واسطہ دیا ہے، اس ولی کا نام تو یاد نہیں ہے، مگر چلو اب دعا کرنے لگے، بولے یا اللہ دل میں کہہ رہے ہیں جو اس بزرگ نے جس ولی کا واسطہ دیا، مولا تو تو جانتا، مجھے پتہ نہیں ہے نام کا بھی، اے اللہ تو نے کھانا دے دیا، اسی ولی کے واسطے سے مجھے بھی کھانا دے دے۔ پھر ان کا نام لیا، اے اللہ یہ جو بزرگ ہیں انہوں نے دعا کی، جس ولی کا واسطہ دیا انہی کے واسطے سے کھانا دے دے۔
کتنے آ گئے؟ تم سوچ رہے ہو کہ یار ایک آدھ ہمیں بھی ایسے مل جاتا ہے، اور عورتیں سوچ رہی اگر مل جاتا نا تو کائے کو چولہا جلاتی، گیس پہ ہاتھ جلاتی، سمجھے؟ گھر میں اماں نے کھانا بنانا نہیں سکھایا، گیس پہ ہاتھ جل گیا تو چولہے کو کوس رہی، کہہ رہی چولہے نے کیسا ہے، چولہا کیسا ہے، تو بڑی ماہر ہے۔ کہا جا رہا حضرت اگر زور سے لگتی ہو تو جا، لگ رہی ہے تو بیٹھ جائے، توجہ رکھو۔ اب وہ کہنے لگے 2 دسترخوان آ گئے، جیسے ہی 2 دسترخوان آئے اب وہ دونوں بنی چکر میں پڑ گئے، یار ہم نے دعا کی تو 1، انہوں نے دعا کی تو 2، اب کیا کریں؟ وہ کہنے لگے، بولنے لگے، تم یہ بتا تم نے کس کا واسطہ دیا، تم نے کس کا وسیلہ دے کر کے دعا مانگی؟ ہم نے دعا مانگی تو 1 دسترخوان، تم نے دعا مانگی تو 2 دسترخوان، ذرا اتنا بتا دو اللہ کا جب اتنا کہا تو وہ کہنے لگے اب میں پھنس گیا۔ انہوں نے سوچا یار مجھے تو نام کا پتہ ہی نہیں، اب میں کیا کروں؟ مگر پھر سوچا ان سے